اگر کوئی آدمی مرفوعات یاد کر لے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اہل نحو ہے، اہل صرف، اہل نحو ان کو کہا جائے گا جو اصحاب فن ہیں، جن کو علم صرف میں، علم نحو میں بڑی مہارت ہے۔ تو اہل کا لفظ یہ دلالت ہی کرتا ہے کمال پر۔ تو اہل الحدیث اس کا معنی وہ اشخاص جو علم حدیث کے اندر بہت بڑی مہارت رکھنے والے ہیں، ایک اہل الحدیث کا یہ معنی۔ اور دوسرا حدیث بمعنی جدید، تو اہل الحدیث کا معنی یہ ہوگا جدید مذہب والے۔ اہل الحدیث کا معنی جدید مذہب والے، نئے مذہب والے۔ اور ایک غنیت الطالبین، جلد 1 صفحہ 283، جلد 1 صفحہ 283۔ چھاپے چونکہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے فصل فی احوال الشیاطین، یہ فصل بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک فصل ہے شیاطین کے احوال میں، وہاں پر حدیث لکھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے 3 دفعہ کہا ملعون ملعون ملعون، اور آپ کی پیشانی بھی پسینہ پسینہ ہے، پیشانی پر اس طرح پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں جس طرح موتی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے کہ پیشانی پر پسینہ یہ قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا ملعون۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان لعین نے اپنی دبر میں داخل کی، اس سے 7 انڈے نکلے، اور ہر انڈے سے شیطان کا ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہاں پھر ہر بچے کا نام بھی لکھا ہے۔ اور جو دوسرا انڈا تھا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ہے حدیث، اور وہ مسلط کیا گیا ہے نمازیوں پر کہ تو نے ان کی نماز خراب کرنی ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ تو ایک اہل حدیث کا معنی یہ بن جائے گا اہل حدیث یعنی اس حدیث کی ذریت حدیث، ذریت حدیث، اس حدیث کی آگے نسل، اس کی اولاد حدیث، ذریت حدیث۔ اب جہاں تک اہل حدیث کا پہلا معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے تو ان کو اہل حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ یہاں پر ایک شخص سارا دن تو بیچتا ہے گدھیریاں، سارا دن گدھیریاں بیچتا، اس سے پوچھو بیچارا تو کون ہے؟ میں اہل حدیث۔ انگوٹھا ٹیک جس کو دستخط کرنے بھی نہیں آتے، تو کون؟ جی میں اہل حدیث۔ چھابڑی فروش جاہل سے جاہل آدمی، تو کون؟ جی میں اہل حدیث۔ ہمارے بہاڑی میں ایک تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ ہیں میاں عطا صاحب، تو ایک اوڈ خاندان کا شخص جس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، بالکل ان پڑھ، یعنی جس کو کلمہ ہی سیدھا نہیں آتا، اب اس کو کیا ہے؟ تو کئی دن لگ گئے، اور پکی عمر کا تھا، 50-55 سال کے قریب اس کی عمر۔ اس کا کلمہ صحیح کرایا، پھر نماز اس کو یاد کرائی، نماز پڑھانے پر لگایا، تو جب اس کو کلمہ یاد، نماز یاد ہو گئی، نماز پڑھنے لگ گیا، تو اوڈ قوم اس کے اندر غیر مقلد بہت ہے۔ اب اس کا پھر رابطہ ہوا غیر مقلدوں کے ساتھ، وہ اس کو پھر لے گئے اپنے غیر مقلد مولوی کے پاس۔ اب اس پر غیر مقلدیت کا رنگ چڑھ گیا، تو وہ میاں عطا کو کہتا ہے بھی تو مشرک ہے، تو گمراہ ہے، میں مسلمان۔ اب وہ ان کو گمراہ کہتا ہے جنہوں نے کلمہ اس کو سکھایا، نماز اس کو سکھائی، وہ خود بہت بڑا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کہ میں مسلمان۔ تو اتنا جاہل آدمی کہ جس کو کلمہ نماز بھی یاد نہیں اور بڑی مشکل سے اس کو نماز یاد ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جی میں اہل حدیث۔ تو اس لیے اہل حدیث کا جو پہلا معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے تو یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ ہاں البتہ تیسرے معنی کے لحاظ سے بھی ویسے ان کو کوئی کہے تو کہے،
صفت کے لحاظ سے، ان کے کام کے لحاظ سے، ان کے شبہات وساوس ڈالنے کے اعتبار سے اگر کوئی ان کو کہے تو کہے، ورنہ اصل یہی ہے اہل حدیث کا یہ معنی جدید مذہب والے. اہل حدیث اس معنی میں ہے جدید مذہب والے. اب یہ جدید مذہب کون سا اور کب سے شروع ہوا؟ دیکھیے، انگریز کے دور سے پہلے جہاں پر بھی اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوا وہ علم حدیث کے ماہرین کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب یہ جو آتا ہے کہ یہ راوی عند اہل الحدیث، عند اہل حدیث کے نزدیک ایسا ہے، وہاں اہل حدیث سے مراد علم حدیث کے ماہرین، اس معنی میں استعمال ہوا. اور یہ جو اہل حدیث موجودہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہی ہے جدید مذہب والے. یہ جدید مذہب شروع ہوا انگریز کے زمانے سے. انگریز کے جہاں منحوس قدم پڑنے سے پہلے ہمیشہ دو ہی طریقے تھے دین پر عمل کرنے کے، کہ مجتہدین اجتہاد کرتے تھے اور غیر مجتہدین وہ مجتہدین پر اعتماد کرتے تھے. تو دو طریقے تھے دین پر عمل کرنے کے، یا اجتہاد یا مجتہدین پر اعتماد. تیسرا طریقہ کوئی نہیں تھا. اور دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا مجتہدین یا غیر مجتہدین، مجتہدین یا غیر مجتہدین. مجتہدین اجتہاد کرتے، غیر مجتہدین وہ مجتہدین پر اعتماد کرتے. یہ دو ہی طریقے تھے. انگریز کے دور میں ایک تیسرا طریقہ شروع ہو گیا کہ اجتہاد بھی نہیں کر سکتے اور مجتہدین پر اعتماد بھی نہیں کرتے. صلاحیت اجتہاد نہ ہونے کے باوجود پھر بھی یہ خود تحقیق کرو، یہ خود تحقیق کرو، خود دین کو سمجھو، خود قرآن حدیث کا مطالعہ کرو، خود قرآن حدیث کو سمجھو. تو ان لوگوں نے تقلید کا انکار کیا، فقہ کا انکار کیا، اور فقہ کا انکار، تقلید کا انکار کر کے جاہل ہونے کے باوجود مدعی بن گئے تحقیق کے کہ جی ہم خود تحقیق کریں گے، ہم خود تحقیق کریں گے. تو یہ مذہب انگریز کے زمانے سے شروع ہوا. تو یہ جو انگریز کے زمانے سے اہل حدیث شروع ہوئے، ان اہل حدیثوں کی یہی صفات ہے کہ تقلید کے منکر، فقہ کے منکر، اور صلاحیت اجتہاد نہ ہونے کے باوجود خود اجتہاد و تحقیق کے دعوے دار. یہ انگریز کے زمانے سے شروع ہوئے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. سمجھ آ گئی بات؟ اور ضرورت کیا پیش آئی انگریز کو کہ انگریز نے جو مذہب پیدا کیا، یہ فرقہ پیدا کیا، ضرورت کیا پیش آئی؟ اصل میں جب تحریک آزادی چلی تب تحریک آزادی کو ناکام کرنے کے لیے جہاں انگریزوں نے اپنی طاقت استعمال کی تو وہاں پر مذہبی اختلافات پیدا کیے تاکہ مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو جائے. کیونکہ تحریک آزادی کی قیادت جو کر رہے تھے وہ علماء کر رہے تھے. یہ غالباً تحریک پاکستان یہ BA کے نصاب میں کتاب ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا اس کے اندر ہر جگہ یہی لکھتے ہیں کہ جی فلاں مولانا نے قیادت سنبھالی، فلاں مولانا نے جہاد کی قیادت سنبھالی، فلاں مولانا نے تحریک آزادی کی قیادت سنبھالی، وہ شہید ہو گئے، فلاں مولانا نے. اول سے اخیر تک مولانا ہی حضرات ہیں جو قیادت کر رہے ہیں. تو تحریک آزادی کی قیادت علماء کر رہے تھے. اب اس لیے فرنگی نے یہ چال چلی کہ علماء کے درمیان ہی مذہبی اختلافات پیدا کر دیے جائیں تاکہ یہ متفق ہو کر جو انگریز کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اب انہی مذہبی مسائل میں آپس کے اندر الجھ جائیں اور ان کی وہ توانائیاں جو فرنگی کے خلاف خرچ ہو رہی تھیں انہی مذہبی مسائل پر ہی آپس میں جھگڑتے کھپ جائیں. تو اس کے لیے کچھ علماء مفاد پرست، ضعیف الایمان
دنیا کے بندے، حرص و ہوا کے غلام ایسے علماء خرید کیے اور ان کے ذریعے سے نئے نئے مذہب جاری کرائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واقع یہی ہے کہ علماء کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب اہل حق جو علماء تھے ان کو پھر دوہری نہیں بلکہ کئی محاذوں پر جنگ لڑنی پڑی۔ تحریک آزادی بھی برابر اسی طریقے سے چلا رہے ہیں، اور جو باطل فرقے پیدا ہوئے تھے ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کئی محاذ کھل گئے۔ پادریوں کی ڈار انہوں نے چھوڑ دی انگریزوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے۔ اب ان کا مقابلہ علیحدہ ہے پادریوں کے ساتھ، یہ ایک محاذ علیحدہ۔ غیر مقلدین کا فرقہ پیدا کیا، ان کے ساتھ مقابلہ علیحدہ۔ بریلویت کا فرقہ پیدا کیا، ان کا مقابلہ علیحدہ۔ قادیانیت کا فرقہ پیدا کیا، ان کا مقابلہ علیحدہ۔ تو ہمارے علماء کے لیے تو کئی محاذ کھل گئے۔ منکرین حدیث کا فرقہ پیدا کیا، ان کا مقابلہ علیحدہ۔ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل کرے ہمارے ان اکابرین پر کہ جنہوں نے بڑی استقامت اور ہمت کے ساتھ ان سب محاذوں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ایک طرف تحریک آزادی کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور پھر پادریوں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، غیر مقلدیت کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، قادیانیت کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، بریلویت کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، منکرین حدیث کو جواب بھی دیے جا رہے ہیں۔ ان سب محاذوں پر ہمارے کابرین برابر جنگ لڑ رہے ہیں۔ ادھر تلوار کی جنگ ہے، ادھر دلیل کی جنگ ہے، سب کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ اور اس زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں اب تک موجود ہیں۔ کوئی شک کر سکتا تھا کہ تحریک آزادی انگریز کے خلاف میدانی جنگ بھی لڑیں اور پھر یہ فرق باطلہ کا مقابلہ بھی کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شک ہو سکتا تھا، لیکن پیارو اس زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں اب تک موجود ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، آدمی حیران ہوتا ہے کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو خاص ان کو صلاحیتیں عطا کی تھیں کہ ادھر میدان جہاد میں لڑ بھی رہے ہیں اور ان فرق باطلہ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، مناظرے بھی کر رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ اب یہ فرقے جو پیدا کیے گئے تو ایک تو مقصد تھا اختلاف پیدا کرنا، ایک ان سے کام اور لیا گیا۔ وہ کام یہ لیا گیا کہ انگریز کے خلاف جو تحریک آزادی تھی اس کا عنوان تھا جہاد۔ جس طرح روس کے خلاف جنگ لڑی گئی، جہاد، امریکہ کے خلاف جنگ، جہاد، جہاد کا عنوان۔ اور مسلمان جہاد کے نام پر تو بہت جلدی میدان میں آتا ہے اور اس میں جان دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو ان فرقوں سے دوسرا کام یہ لیا گیا کہ ان کے ذریعہ سے انگریز کے خلاف جو جہاد ہو رہا تھا اس جہاد کے حرام ہونے کے فتوے ان سے جاری کرائے۔ مرزا قادیانی اور اس کے جو پیروکار تھے ان سب نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ اب جہاد منسوخ ہے اور جہاد کرنا ہے ہی حرام۔ مسیح آ گیا، مسیح کے آنے کے بعد جہاد حرام۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جہاد کے منسوخ اور حرام ہونے کے اوپر میں نے اتنا کچھ لکھا کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اپنا زور اسی پر لگا دیا۔ اور ادھر احمد رضا خان کے نسل نے ایک فتویٰ جاری کیا، اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، کہ ہندوستان دار الاسلام ہے۔ جب دار الاسلام ہے تو جہاد والا مسئلہ ہی ختم، دار الاسلام میں تو جہاد نہیں ہوتا۔ اور ادھر غیر مقلدین نے فتویٰ دیا الاقتصاد فی مسائل الجہاد، اور انہوں نے بھی یہی ثابت کیا اپنے اس فتوے کے اندر کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، اور انگریز کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ یہ خدا تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ہے، اور انگریز کے خلاف یہ لڑنے والے
اور اس میں جانے دینے والے یہ شہید نہیں حرام موت مر رہے ہیں، اور یہ جہاد نہیں فساد اور بغاوت اور فساد ہے۔ الاقتصاد فی مسائل جہاد کے اندر یہ لکھا۔ تو ان تینوں فرقوں کو پیدا کر کے، اختلافات پیدا کر کے قوت کو منتشر کیا گیا، جہاد سے توجہ ہٹائی گئی، عامت المسلمین کو اس جنگ کے اندر لگا دیا گیا۔ اب جہاں مسجد کے اندر پہلے جہاد کی بات ہوتی، اب جب وہاں پر رفع یدین کے واعظ ہو رہے ہیں، تقریر پر تقریریں ہو رہی ہیں، مناظروں کے چیلنج ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء مجاہدین، ان پر گستاخ رسولوں کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اس انداز سے عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک اختلافات کی فضا پیدا کی گئی اور قوت منتشر کی گئی، مجاہدین کو بدنام کرنے کی کوشش، الجھانے کی کوشش ان مذہبی مسائل میں، اور ساتھ ساتھ پھر یہ فتوے دیے ان تینوں فرقوں نے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ اس غرض کی خاطر اس زمانے میں یہ فرقے پیدا کیے تھے۔ تب باقی دو سے تو مجھے اس وقت تفصیل سے کوئی بیان کرنے کا مقصد کی غرض نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ فرقہ انگریز کے زمانے میں پیدا ہوا، اور اس پر شہادتیں خود غیر مقلدین کے اپنی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مقلدین کے پیدا ہونے اور ان فرقوں کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں پر اکثریت احناف کی تھی۔ اکثریت کیا بلکہ کلہم حنفی ہی حنفی تھے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے ترجمان وہابیہ، ترجمان وہابیہ، صفحہ نمبر 10۔ اس پر نواب صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں، اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل، قاضی، مفتی، حاکم ہوتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے سارے یہاں پر حنفی تھے۔ اسی طریقے سے حاشیہ حسن المساعی، صفحہ نمبر 69، حاشیہ حسن المساعی، صفحہ نمبر 69، علامہ شکیب ارسلان اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت امام ابو حنیفہ کی پیرو اور مقلد ہے۔ سارے ترک اور بلقان کے مسلمان، روس اور افغانستان کے مسلمان، چین کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان اور عرب کے اکثر مسلمان، شام و عراق کے اکثر مسلمان فقہ میں حنفی مسلک رکھتے ہیں۔ نمبر 3، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، اس میں لکھا 1911 کی سرکاری مردم شماری کی تعداد یوں ہے، 12 کروڑ 37 لاکھ، یہ رافضی 12 کروڑ 37 لاکھ، یہ 1911 کی مردم شماری ہے، اور زیدی 30 لاکھ، حنبلی 30 لاکھ، مالکی 1 کروڑ، شافی 10 کروڑ، حنفی 37 کروڑ سے زائد۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1911 میں اہل السنت والجماعت جو مقلدین ہیں ان کی تعداد 48 کروڑ 30 لاکھ سے زائد، اور یہ مختلف فرقوں کا ذکر ہے، لیکن غیر مقلد کوئی ایک بھی نہیں۔ رافضی ہیں، حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، دوسرے ہیں، لیکن غیر مقلدین کا ایک فرد بھی یہاں پر نہیں ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے سب حنفی لوگ ہی تھے یہاں پر. اب غیر مقلدین کا فرقہ یہ جو وجود میں آیا تو اس پر بھی کچھ شہادتیں کہ یہ نئے سرے سے یہاں وجود میں آئے. اس کے لیے کچھ لکھ لیں شہادتیں. نمبر 1، غیر مقلدین کے ایک مشہور عالم اور مؤرخ مولانا محمد شاہ جہان پوری، مولانا محمد شاہ جہان پوری کی کتاب ہے الارشاد الی سبیل الرشاد، الارشاد الی سبیل الرشاد. یہ کتاب سن 1900 عیسوی میں لکھی گئی، 1900 عیسوی میں لکھی گئی. اس میں صفحہ 13 پر لکھتے ہیں کچھ عرصہ سے، لفظ کیا ہے؟ کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں. پچھلے زمانے میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے. اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں، مگر فریق مخالف میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے. تو دیکھو ان کے اپنے مؤرخ نے شہادت دے دی کہ یہ کچھ ہی عرصہ سے نظر آ رہے ہیں، اور اپنا نام یہ کیا رکھتے ہیں؟ اہل حدیث یا محمدی یا موحد. اس سے پہلے ان کا نام نشان ہمیں کہیں نہیں ملتا. نمبر 2، الخطہ فی ذکر السیاح الستہ، الخطہ فی ذکر السیاح الستہ، صفحہ نمبر 152، مؤلفہ نواب صدیق حسن خان. نواب صدیق حسن خان صاحب نے پہلے تو محدث کی صفات لکھی کہ محدث کی صفتیں کیا کیا ہیں. فرماتے ہیں محدث وہ ہے من عرف الاسانید والمسانید والعلل واسماء الرجال والعالیہ والنازلہ، جو سندوں کو بھی جانتا ہو، متون کو بھی جانتا ہو، احادیث کے ضعیف ہونے کی علتوں کو بھی جانتا ہو، اسماء الرجال میں بھی مہارت رکھتا ہو، سند عالی سند سافل اس کو بھی وہ پہچانتا ہو، وحافظ مع ذالک جملۃ مستکثرۃ من المتون، اور اس مہارت کے ساتھ ساتھ متون کا اکثر حصہ اس کو یاد ہو. اب نواب صاحب نے جو محدث کی تعریف لکھی اس کے مطابق تو ان میں سے ایک بھی اہل حدیث نہیں. اس کے بعد پھر آگے یہ صفات لکھ کر لکھتے ہیں فقد نبتت فی ھذا الزمان، یہ زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں، گھاس اور جڑی بوٹی اگتی ہے، نبتت، فقد نبتت فی ھذا الزمان فرقۃ، اس زمانے میں ایک فرقہ اگا ہے، اس زمانے میں اگا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اس زمانے میں اگا ہے. ذات و سمعت بریا، جو شہرت اور ریاکار ہے، شہرت کا طالب اور ریاکار. تدعی لانفسها علم الحدیث والقرآن والعمل بها، توحید-سنت.com، اور وہ اپنے لیے علم حدیث، علم قرآن اور قرآن حدیث پر عمل کرنے کا مدعی ہے. علی العلات فی کل شأن، لیکن ہر پہلو کے اعتبار سے ان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہر اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے، علم قرآن کے اعتبار سے، ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے، جس جہاد سے بھی دیکھا جائے علات، بیماریاں ہی بیماریاں.
کمزوریاں ہی کمزوریاں، لیکن اس کے باوجود مدعی ہے علم حدیث اور علم قرآن کے اور ان پر عمل کرنے کے. ما انہا لیست فی شیء من اہل العلم والعمل والعرفان، لیکن اس دعوے کے باوجود نہ وہ اہل علم سے ہیں نہ اہل عمل اور اہل عرفان سے ہیں. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں کہ علوم عالیہ وہ تو کجا، ان کو تو علوم عالیہ بھی نہیں آتے. لجہلها عن العلوم العالیہ التي لا بد منها لطالب الحدیث فی تکمیل هذه الشان. علم حدیث تو کجا، علم حدیث کی جو ضروری موقوف علیہ علوم ہیں، مبادیات، وہ بھی ان کو نہیں آتے، ان سے بھی یہ جاہل ہیں. تو اس میں بھی آگے بھی بہت کچھ لکھا. تو اس میں یہ جو لفظ قابل توجہ ہیں، فقط نباتت فی ھذا الزمان فرقۃ، کہ اس زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو اپنے لیے علم حدیث اور عامل بالحدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ذرہ برابر یہ حصہ ان کو نہیں ملا. یہ کتنی شاتیں ہو گئی؟ 2. نمبر 3، مولانا عبد الجبار غزنوی، ان کے فتویٰ کو نقل کیا گیا ہے فتاوی علماء حدیث، صفحہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 79-80 پر. اصل میں فتاوی غزنویہ ایک علیحدہ تھا، پھر ایک غیر مقلد خنبال کے میں ہیں، انہوں نے مختلف جو غیر مقلدین کے فتاوے تھے ان کو جمع کیا، 14 جلدیں مرتب کی. اس کا نام ہے فتاوی علماء حدیث. تو اس فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 7 صفحہ 79-80 میں مولانا عبد الجبار غزنوی کا فتویٰ بھی ایک نقل کیا. مولانا عبد الجبار غزنوی فرماتے ہیں قد نشأت فی عصرنا فرقۃ تدعی اتباع الحدیث وہم بمعزل منہ. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو اتباع حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اتباع حدیث سے دور ہے. اور یہ بی اے کے نصاب کی جو کتاب میں نے بتائی تحریک پاکستان، اس کے صفحہ 94 کے اوپر ایک عنوان ہے جماعت اہل حدیث اور مسلک وفاداری. وفاداری سے مراد یہ ہے کہ انگریز حکومت کی وفاداری. اس میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث علماء دین نے مسلک اہل حدیث کو بچانے کے لیے انگریز کے ساتھ وفاداری کو اپنا مسلک، وفاداری کے مسلک کو اپنا لیا. مسلک اہل حدیث کو بچانے کے لیے انگریز کے ساتھ وفاداری کے مسلک کو اپنا لیا تاکہ ہمارا اہل حدیث مذہب بچ جائے. چنانچہ شیخ الکل میاں سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی، جو شاہ محمد اسحاق صاحب سے فیض یاب ہوئے تھے اور جو مولانا عبداللہ غزنوی اور فلاں فلاں کے استاد ہیں، انگریزوں کے طرفدار تھے. یہ بہت لمبی کہانی ہے اور ان کی کتابوں کے اندر وسیع مواد موجود ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں ترجمان وہابیہ اور معاصر صدیقی، یہ نواب صدیق حسن خان کی سوانح ہے، اور الحیات بعد الممات یہ میاں نذیر حسین صاحب کی سوانح ہے. اس کے اندر اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انگریز کے کیسے وفادار تھے. یہاں تک میں نے اس بات کے دلائل پیش کیے کہ اس فرقے کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں سارے کے سارے حنفی تھے، پھر یہ فرقے پیدا ہوئے اور ان میں غیر مقلدین کا فرقہ یہ نیا پیدا ہوا. اس پر
شاہ جہان پوری صاحب، نواب صدیق حسن خان، مولانا عبد الجبار غزنوی کی یہ شہادت آپ کے سامنے آ چکی۔ اسی کے ساتھ ایک کتاب ہے سیرت ثنائی، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی سوانح ہے، لکھنے والے ہیں مولانا عبد المجید سوزروی، وہ بھی غیر مقلد ہے۔ اس میں غالباً صفحہ 452 یا 54 ہے۔ اس کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں مولانا محمد حسین بٹالوی کے بارے میں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اہل حدیث جماعت کی طرف سے انگریز افسروں کو درخواست دی کہ ہمیں وہابی لقب سے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، لہذا ہماری درخواست ہے کہ ہمارے لیے وہابی لقب کو ختم کر کے اس کی جگہ اہل حدیث لقب الاٹ کیا جائے۔ یہ درخواست دی تو انگریزی حکومت نے یہ درخواست منظور کی اور سرکاری کاغذات میں بھی اور ویسے بھی پابندی لگا دی گئی کہ ان کے لیے وہابی کا لقب استعمال نہ کیا جائے بلکہ ان کو اہل حدیث کہا جائے۔ تو یہ انگریز کے الاٹی یہ اہل حدیث ہیں، وہ اہل حدیث نہیں جو کتابوں میں پہلے لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہیں اہل حدیث، علم حدیث کے ماہرین کے معنی میں۔ یہ اہل حدیث جو ہر جاہل، ہر ان پڑھ لیکن فقہ کا منکر، تقلید کا منکر، ائمہ کا گستاخ، اس کو بھی اہل حدیث کہا جائے۔ انگریز نے ان کو لقب اہل حدیث عطا کر کے ان کو اہل حدیث بنایا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس بات پر 4 شہادتیں آپ کے سامنے آ چکی کہ اہل حدیث نام سے یہ فرقہ انگریز کی حکومت کے دوران پیدا ہوا۔ یہ 5ویں شہادت یہی تحریک پاکستان BA کے نصاب کی کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے 3 مصنفین ہیں، شیخ محمد رفیق، سید مسعود حیدر بخاری، نثار احمد چودھری۔ اس کے صفحہ 94 پر لکھتے ہیں مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کے بارے میں لکھا، انہوں نے حکومت کو درخواست کی کہ آئندہ اہل حدیث کے لیے وہابی نہ لکھا جائے، چنانچہ ایک سرکلر کے ذریعے ہدایت کر دی گئی کہ آئندہ سے سرکاری ریکارڈ میں وہابی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہی بات ترجمان وہابیہ کے اخیر میں نواب صدیق حسن خان نے بھی لکھی کہ مولانا محمد حسین بٹالوی یہ درخواست دینے والے تھے اور اس درخواست پر بڑے بڑے علماء اہل حدیث کے دستخط تھے کہ اس جماعت کو آئندہ وہابی کے لقب سے نہ لکھا جائے، نہ ذکر کیا جائے، بلکہ اہل حدیث لقب ان کے لیے مختص کیا جائے۔ تو انگریز حکومت نے اہل حدیث لقب ان کو الاٹ کیا اور ان کے لیے مختص کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نام سے انگریز کے زمانے میں یہ فرقہ پیدا ہوا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ اجمالی طور پر تو پہلے بھی بات آ چکی کہ اس فرقہ کے پیدا کرنے کے مقاصد کیا تھے، یا دوسرے فرقے جو انگریز نے پیدا کیے ان میں کیا انگریز کے مقاصد تھے۔ تو ان میں کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ کہ گورنمنٹ برطانیہ کو دوام بخشنا، ان فرقوں کو استعمال کیا جائے اور استعمال کر کے گورنمنٹ برطانیہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر قائم رہے۔
دوسرا تحریک آزادی جو گورنمنٹ برٹش کے خلاف تھی اور جہاد کے نام سے تحریک چل رہی تھی، اس کو ناکام کیا جائے، اور اس کے ناکام کرنے کے لیے 3 طریقے استعمال کیے گئے۔ ایک تو گورنمنٹ کی خوب تعریف کی جائے، تاکہ جہاد کی بنیاد یہ تھی کہ گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے۔ نفرت پیدا ہوگی اور ان کے ظلم ستم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا تو لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا۔ یہ فرقے پیدا کر کے ان کے ذریعے سے گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف کرائی گئی۔ ان فرقوں کا کام تھا صبح و شام رات دن گورنمنٹ برطانیہ کے گن گانا اور تعریف کرنا کہ یہ بہت اچھی گورنمنٹ ہے، بہت اچھی گورنمنٹ ہے۔ تو جب لوگوں کے سامنے ان کی تعریف منقبت ہوگی وہ جہاد کیسے کریں گے؟ ایک یہ طریقہ تھا۔ دوسرا کہ جہاد کو اپنے فتووں کے ذریعہ سے ثابت کیا جائے کہ یہ جہاد نہیں بلکہ بغاوت اور فساد ہے، اور اس میں جو جان دے گا وہ شہید نہیں ہوگا بلکہ حرام موت مرے گا۔ تیسرا کہ مذہبی جھگڑے پیدا کر کے علماء کی قوت کو منتشر کیا جائے اور علماء اور عوام کی توجہ جہاد سے ہٹا کر ان مذہبی جھگڑوں کی طرف لگا دی جائے۔ تو اصل مقصد تھا گورنمنٹ کو دمام بخشنا اور جہاد کو ناکام کرنا۔ اس کے لیے 3 طریقے، تعریف گورنمنٹ برطانیہ کی اور جہاد کے حرمت کا فتویٰ اور مذہبی جھگڑے، یہ 3 طریقے استعمال کیے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ میرا موضوع اس وقت غیر مقلدیت ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ برطانیہ کی جو تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ انتہا کر دی تعریف کرنے کی۔ ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 3، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 3، یہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے۔ نام ہی آپ سمجھ رہے ہیں، ترجمان وہابیہ، کیونکہ ان کو پہلے وہابی کے نام سے مشہور ہوئے، تو انہوں نے پھر اپنی یہ کتاب لکھی ترجمان وہابیہ اپنی صفائی میں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ فرما روا یعنی بھوپال کو، یہ ریاست بھوپال میں رہتے تھے نواب صدیق حسن خان، اور انگریز حکومت کے افسروں کے خوشنودگی کے لیے اور ان کی رائے کے مطابق ریاست بھوپال کی ایک نوابن سے انہوں نے شادی کی، تو یہ پھر بن گئے نواب۔ ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، عروج بالفروج۔ اس نوابن سے یہ نواب بنے، ان کو عروج بالفروج کا تمغہ ملا۔ تو کہتے ہیں فرمان روا یعنی بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب میں کوشش رہی، جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے۔ گورنمنٹ انڈیا اس وقت یہی انگریز کی حکومت تھی، گویا کہ تقلید ختم کر کے، ایک مذہب کی پابندی ختم کر کے ذہنی آوارگی، ذہنی آزادی پیدا کی جائے۔ گورنمنٹ کا مقصد یہ تھا، اس لیے کہ جب ذہنی آوارگی، ذہنی آزادی پیدا ہو جائے گی، ایک مذہب کی پابندی ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ فرقے جڑی بوٹی کی طرح اگیں گے۔ ایک امام کی تقلید پر اگر پکے رہیں تو مذہب فرقے پیدا نہیں ہو سکتے، ان کی تحقیقات پر اعتماد کرتے رہیں تو فرقے پیدا نہیں ہو سکتے۔ فرقے تو تبھی پیدا ہوں گے نا کہ جب کہ ایک امام کی تقلید ختم ہو جائے۔ اب ہو کیا، ہر آدمی خود تحقیق کرے، تو جب خود تحقیق کرے، خود مطالعہ کرے، یہ ذہن بن جائے گا، تو پھر
آزادانہ تحقیق، آزادانہ مطالعہ، اس کے نتیجے میں مختلف فرقے پیدا ہوں گے. یہ انگریز کی حکومتی منشا تھی. تو کہتے ہیں کہ فرما روایان بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب میں کوشش رہی جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے. دولت عالیہ برٹش نے اس معاملے میں قدیماً و حدیثاً ہر جگہ انصاف پر نظر رکھی ہے. کسی جگہ مجرد تہمت و افتراء پر کارروائی خلاف واقعہ نہیں فرمائی، بلکہ اشتہار آزادی مذہب جاری کیے. اور صفحہ نمبر 5 ترجمان وہابیہ کا، اس پر لکھتے ہیں اگر کوئی بدخواہ و بد اندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادگی مذہب کو ناپسند کرتا ہے. وہ ہے جو برٹش گورنمنٹ کا بد اندیش ہے اور بدخواہ ہے، اور ایک مذہب خاص پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے جمع ہوا ہے. نمبر 3 مزید لکھتے ہیں کہ یہ آزادگی ہماری مذاہب جدیدہ، اس سے مراد حنفی شافعی سے عین مراد قانون انگلشیہ ہے. انگلشیہ قانون میں بھی مذاہب جدیدہ، اس سے آزادگی ایسی پھیل، یہ 3 اور آگے 4 اشاعت السنہ، یہ غیر مقلدین کا ایک رسالہ تھا. مولانا محمد حسین بٹالوی اس کے ایڈیٹر تھے، اور سالہ سال تک یہ شائع ہوتا رہا. تقریباً 25-26 سال تک یہ رسالہ انگریز گورنمنٹ کے زمانے میں یہ چھپتا رہا، اور گورنمنٹ کی منشا اور پالیسی کے مطابق اس کے اندر مضامین لکھے جاتے. ایک لاہور کے صاحب ہیں جو پوری فائل چھپانے کے موڈ میں ہیں، شاید کسی وقت وہ چھپ جائے. تو اشاعت السنہ جلد نمبر 19 شمارہ نمبر 8 صفحہ نمبر 255، اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی انہوں نے یہ جو آزادگی مذہب کا قانون بنایا تھا گورنمنٹ برطانیہ نے، اور غیر مقلدین نے بڑھ چڑھ کر اس کو قبول کیا اور اس کا پرچار کیا کہ تقلید کسی مذہب کی نہ کی جائے، ہر ایک آزادانہ تحقیق کرے، آزادانہ مطالعہ کرے، جیسا کہ آج بھی یہی کہا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اتنی گمراہی پھیلی خود غیر مقلدین کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کہ محمد حسین بٹالوی بھی رو پڑا اور اس کو لکھنا پڑا کہ اے حضرات، یہ مذہب سے آزادی مسلمانوں کو اے حضرات یہ مذہب سے آزادی اور خود سری و خود اجتہادی کی تیز ہوا یورپ سے چلی ہے اور ہندوستان کے ہر شہر و بستی و کوچہ و گلی میں پھیل گئی ہے، جس نے غالباً ہندوؤں کو ہندو اور مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا. حنفی اور شافعی مذاہب کا تو کیا پوچھنا ہے. یعنی اس آزادی کے نتیجے میں ہندو ہندو نہ رہا، مسلمان مسلمان نہ رہا. یہ جو مذہبی جھگڑے اور نئے نئے فرقے پیدا کرنے کی بنیاد تھی، یہی مذہبی آزادی یا ذہنی آوارگی. گورنمنٹ برطانیہ نے پہلے قانونی تحفظ دیا، قانون بنایا کہ یہاں پر مذہبی آزادی ہے. مذہبی آزادی کی آڑ میں ذہنی آوارگی اور ذہنی آزادی پیدا کر دی کہ اب جو چاہے قرآن حدیث کی آڑ میں اپنا نیا مذہب جاری کر سکتا ہے. یہ پہلے قانونی تحفظ دیا، اس کے بعد پھر یہ فرقے پیدا ہوئے. اب گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف اور اس کے خلاف جہاد جو مجاہدین کر رہے تھے، تو جہاں ان نئے فرقوں نے
تعریف کے گن گائے، جہاد کی مذمت بھی کی۔ اس سلسلے میں بھی نواب صدیق اظہر خان ترجمان وہابیہ صفحہ 48 پر لکھتے ہیں، کل مسلمانوں کو سرکار کی مخالفت ناجائز ہے۔ سرکار، اس سے مراد گورنمنٹ برطانیہ، کل مسلمانوں کو سرکار کی مخالفت ناجائز ہے اور کسی شخص کو حیثیت موجودہ پر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے میں شک نہ رہے۔ تو جب ہے یہ دارالاسلام تو پھر اس کے خلاف جہاد کیسا؟ ترجمان وہابیہ صفحہ 15 پر پھر جا کر لکھتے ہیں، جب یہ ملک دارالاسلام ہوا تو پھر یہاں جہاد کرنا کیا مانا؟ بلکہ عزم جہاد ایسی جگہ ایک گناہ ہے بڑے گناہوں میں سے۔ یہ ترجمہ ہے کبیرہ گناہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں جہاد کرنا تو کجا، عزم جہاد، ارادہ جہاد کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اب کون جہاد کرے گا اگر ان کے فتووں سے کوئی متاثر ہو جائے؟ نمبر 3، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 7، پس فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے حکم مذہبی سے جاہل ہیں اس امر میں کہ حکومت برٹش مٹ جائے، اور یہ امن و امان جو آج حاصل ہے فساد کے پردہ میں جہاد کا نام لے کر اٹھا دیا جائے، سخت نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زمانے تو بڑا امن و امان حاصل ہے، اب جو جہاد کے نام پر یہاں فساد کر کے اس امن و امان کو جہاد کی آڑ میں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ سخت نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ نمبر 4، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 18، جو لڑائیاں غدر میں واقع ہوئیں، اس غدر کے لفظ کو بھی سمجھ لو، 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، جس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابرین میدان جہاد میں آئے اور جہاد کیا، 1857 کی۔ لیکن قدرت کو ایسے ہی منظور تھا کہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے، تو اب اس کو انہوں نے جہاد کو غدر کا نام دیا، خود گورنمنٹ نے بھی اور گورنمنٹ کے مداحوں نے بھی۔ غدر کہتے ہیں عہد شکنی کو۔ مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ معاہدہ امن تھا، لہذا ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود گورنمنٹ نے بھی اور گورنمنٹ کے مداحوں نے بھی۔ غدر کہتے ہیں عہد شکنی کو۔ مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ معاہدہ امن تھا، لہذا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کے محتاط امن کے ساتھ رہتے۔ تو یہ جو انہوں نے جہاد شروع کر دیا، یہ جہاد نہیں بلکہ یہ غدر یعنی عہد شکنی تھی، اس لیے اس کو غدر کہا گیا۔ تو وہی لکھتے ہیں کہ جو لڑائیاں غدر میں واقع ہوئیں وہ ہرگز شرعی جہاد نہ تھی، اور کیوں کر وہ شرعی جہاد ہو سکتا ہے کہ جو امن و امان خلائق کا اور راحت و رفاہ مخلوق کا حکومت انگلیسیہ سے زمین ہند میں قائم تھا، اس میں بڑا خلل واقع ہو گیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کی وجہ سے یہاں پر بڑا امن و امان قائم تھا اور بڑی راحتیں تھیں، تو اب اس کی وجہ سے اس میں بڑا خلل واقع ہوا، تو یہ کیسے شرعی جہاد ہو سکتا ہے؟ نمبر 5، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 54، یہ بغاوت جو ہندوستان میں بزمانہ غدر ہوئی، اس کا نام جہاد رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اصل دین سے آگاہ نہیں اور ملک میں فساد ڈالنا اور امن و امان اٹھانا چاہتے ہیں۔ ترجمان نمبر 6، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 25، کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موحد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا یعنی اہل حدیث
آج تک کوئی موحد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفائی اور قرار توڑنے کا مرتکب ہوا یا فتنہ انگیزی اور بغاوت پر آمادہ ہوا، کوئی بھی اہل حدیث ایسا نہیں۔ جتنے لوگوں نے غدر میں شر و فساد کیا اور حکام انگلیشیہ سے برسرے اناد ہوئے، وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے۔ یہ نواب صدیق حسن خان ہیں کہ جنہوں نے انگریز حکومت کی اتنی تعریف کی اور اس کے خلاف جو جہاد تھا اس کی اتنی مذمت کی۔ اب میاں نذیر حسین صاحب، جن کو یہ کہا کرتے ہیں شیخ الکل فی الکل، شیخ الکل سب کے استاد، فی الکل اے فی کل فن، ہر فن میں ہر ایک کے استاد۔ ان کی سمانح لکھی مولانا فضل حسین بہاری، مولانا فضل حسین بہاری، وہ غیر مقلد ہیں، انہوں نے ان کی سمانح لکھی، سمانح کا نام ہے الحیات بعد الممات۔ صفحہ نمبر 76 پر سرخی قائم کرتے ہیں گورنمنٹ انگلیشیہ کے ساتھ وفاداری۔ یہ چونکہ اس زمانے میں لکھی گئی تو اس لیے پھر یہ سرخی قائم کی میاں نذیر حسین کے بارے میں، گورنمنٹ انگلیشیہ کے ساتھ وفاداری۔ اس کے تحت لکھتے ہیں حج کو جاتے وقت جو چٹھی کمشنر دہلی وغیرہ نے میاں صاحب کو دی تھی، اس کی نقل سفر حج کے بیان میں ہدیہ ناظرین کی جائے گی۔ میاں صاحب جب حج کو جانے لگے تو یہاں کا جو کمشنر تھا دہلی کا، اس نے ایک چٹھی لکھ کر دی، کس بات کی کہ میاں صاحب جب جائیں تو جہاں پر بھی ہمارے کارندے موجود ہیں تو میاں صاحب کو جس قسم کے تعاون کی ضرورت ہو، یہ ہمارے خاص آدمی ہیں، لہذا ان کا وہ خاص تعاون کرے۔ ہدیہ ناظر کہتے ہیں کہ وہ تو حج کے بیان میں لکھی جائے گی، یہ مصنف لکھ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میاں صاحب گورنمنٹ انگلیشیہ کے کیسے وفادار تھے۔ اب آگے ایک واقعہ لکھا، زمانہ غدر یعنی 1857 میں، جب کہ دہلی کے مقتدر اور بیشتر مولویوں نے انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے نہ اس پر دستخط کیا نہ مہر۔ باقی لوگوں نے، علماء نے دستخط بھی کیے، مہریں لگائیں، فتویٰ دیا، میاں صاحب نے نہ دستخط کیے نہ مہر۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میاں وہ ہلڑ تھا، بہادر شاہی نہ تھی، وہ بیچارہ بوڑھا بہادر شاہ کیا کرتا۔ اب مجاہدین کے بارے میں کتنے گھٹیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حشرات الارض، خانہ بر اندازوں نے تمام دہلی کو خراب کیا، ویران تباہ اور برباد کیا۔ شرائط عمارت و جہاد بالکل مفقود تھے، ہم نے تو اس فتوے پر دستخط نہیں کیا، مہر کیا کرتے اور کیا لکھتے۔ مفتی صدر الدین خان صاحب چکر میں آ گئے، بہادر شاہ کو بھی بہت سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے، مگر وہ باغیوں کے ہاتھ کٹھ پتلی ہو رہے تھے، کرتے تو کیا کرتے۔ اب یہ باغی کن کو کہہ رہے ہیں؟ انگریز گورنمنٹ اگر مجاہدین کو باغی کہے تو کہے، آج جیسے مجاہدین کو کہا جا رہا ہے مختلف عنوانوں سے، اسی طریقے سے اس وقت مجاہدین کو کہا جاتا تھا باغی، تو میاں صاحب بھی ان کو وہی باغی کہہ رہے ہیں۔ نمبر 8، میاں یہ الحیات یہ فتاوی نظیریہ جلد 2 صفحہ 472، یہ آج کل بھی یہاں ملتا ہے، فتاوی نظیریہ جلد 2 صفحہ 472 پر لکھا ہے کہ میاں صاحب سے جہاد کا فتویٰ طلب کیا گیا تو میاں صاحب نے جواب میں لکھا، پس جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ان 4 شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں تو کیوں کر جہاد ہوگا۔ میاں صاحب نے جہاد کے لیے کچھ شرطیں لکھی،
اور کہا کہ انگریز کے زمانے میں جہاد کے لیے یہ شرطیں نہیں پائی جاتی تو کیوں کر جہاد ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ نیز لکھتے ہیں علاوہ بری ہم لوگ معاہد ہیں، سرکار سے عہد کیا ہوا ہے، پھر کیوں کر عہد کے خلاف کر سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی بہت مذمت حدیث میں آئی ہے۔ ان بیچاروں کو عہد شکنی کی مذمت یاد تھی، لہذا جہاد نہ کرو بلکہ اسے عہد کی وجہ سے غلامی میں جکڑے رہو، اور جو انگریز گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے یہ سہتے رہو، عہد شکنی نہ کرو۔ نمبر 9، فتاوی نظیریہ میں ہی لکھتے ہیں اسی صفحے پر، ہندوستان میں شوکت و قوت اور قدرت صلاح و آلات مفقود ہے، کہ مجاہدین کے پاس وہ قوت، قدرت، وہ غلبہ، صلاح و آلات، ہتھیار وہ مفقود ہیں، اور امان و پیمان یہاں موجود، انگریز کے ساتھ امان و پیمان، عہد وہ موجود، پر جبکہ شرط جہاد کی اس دیار میں معدوم ہوئی تو جہاد کرنا یہاں سبب ہلاکت اور معصیت کا ہوگا۔ یعنی یہاں پر اگر کوئی جہاد کرے گا وہ جہاد نہیں، اور اگر کوئی اس میں جان دے گا تو شہید نہیں بلکہ ہلاکت ہے اور الٹا معصیت ہے۔ یہ جو فتویٰ تھا تو میاں صاحب کے علاوہ جن جن غیر مقلدین کے تائیدی دستخط تھے ان کے آگے نام لکھے، سید محمد ابو الحسن، سید محمد عبدالسلام، محمد یوسف، محمد عبدالحمید، محمد عبدالصمد، خان بن ملا عبد الواحد، المعتصم بحبل اللہ الاحد ابو البرکات حافظ محمد، محمد عبد الغفار، محمد عبدالعزیز، محمد اسحاق، شہاب الدین، عبد الغفور، محمد عبد الخالق، عفی عنہ کھولنوی، وسیعت علی عفی عنہ، ابو الفضل محمد عبد السلام نصیر آبادی، محمد سعید عفی اللہ عنہ البنارسی، یہ سب غیر مقلدین کے فتوے کے اوپر دستخط۔ اور ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 58، اس پر نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس بندوبست گورنمنٹ کا اس گروہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی گورنمنٹ برطانیہ کا زیادہ خیر خواہ، طالب امن و امان اور ان کے بندوبست کا قدر شناس تو اہل حدیث سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ جو آپ کو اہل سنت و حدیث کہتا ہے یہی سب سے بڑا خیر خواہ اور کسی مذہب خاص کا مقلد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میاں نذیر حسین کے ایک شاگرد اور سفر حج کے ان کے رفیق مولانا تلطف حسین صاحب، میاں صاحب حج کو گئے تو میاں تلطف حسین صاحب میاں صاحب کے شاگرد ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میری ایک کتاب ہے شریف فیصلے، اس کے مقدمے میں میں نے اس حج کی تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے۔ میاں صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اگر خنزیر کا گوشت عیسائی پکائیں تو مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے، خود مسلمان پکا کر نہیں کھا سکتے، پکائیں عیسائی، کھائیں مسلمان تو یہ حلال ہے۔ کیوں؟ وَطَعَامُكُمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے، تو وہ خنزیر پکائیں، یہ طعام و اہل الکتاب ہے لہذا حل لکم، یہ فتویٰ دیا۔ یہ واقعہ میں نے مولانا محمد امین صفدر رحمہ اللہ سے بھی سنا اور پھر پڑھا بھی میں نے۔ مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک فتاوی نظامیہ ملتان سے چھپا ہے، اس کے حوالے سے بتایا کرتے تھے، اور میں نے ایک اور رسالے میں پڑھا نواب قطب الدین صاحب کا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور اس کے نیچے لکھا نذیر احمد،
نذیر حسین صاحب کا نام پہلے تھا نذیر احمد، فتوے کے نیچے یہ لکھا۔ یہ پھر میاں صاحب جب حج کو گئے تو وہاں پر تھے مولانا محمد مکی جو موجودہ ہیں، ان کے والد صاحب حضرت مولانا خیر احمد صاحب۔ یہاں کے حضرات نے ان کو اطلاع دی کہ یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور یہ حج پر آ رہے ہیں۔ میاں صاحب جب وہاں پر گئے تو وہاں پر پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور تلطف حسین صاحب ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ چٹھی ان کے پاس موجود تھی کہ گورنمنٹ برطانیہ کے جہاں پر بھی کارندے ہیں میاں صاحب کو جس تعاون کی ضرورت ہو وہ کریں، تو انہیں رابطہ قائم کیا پھر ان انگریز کے ایجنٹوں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ میاں صاحب اس فتوے کی بنیاد پر آپ پر کیس بنا ہے تو بچنے کی اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا نام تبدیل کر دیں اور تبدیل کر کے یہ کہیں کہ بھئی یہ میرا فتویٰ نہیں۔ تو پھر یہ نذیر احمد سے یہ بنے نذیر حسین۔ اب وہ جو فتویٰ دکھایا گیا اس کے نیچے تھے دستخط نذیر احمد کے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام نذیر احمد نہیں، میرا نام تو نذیر حسین۔ تو اس طریقے سے پھر ان کی جان چھوٹی۔ تو یہ تلطف حسین صاحب یہ بھی حج میں ان کے ساتھ تھے۔ یہ تلطف حسین صاحب یہ الحیات بعد الممات صفحہ 93 پر مصنف ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں تلطف حسین صاحب کا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں، ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں کہ انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ توحید-سنت.com اور مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی یہ اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد نمبر 8 شمارہ نمبر 9 صفحہ 262 پر لکھتے ہیں، اس گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار رعایا برٹش گورنمنٹ ہونے پر ایک بڑی روشن اور قوی دلیل یہ ہے، دلائل دے رہے ہیں کہ گروہ اہل حدیث یہ گورنمنٹ برٹش کا کتنا وفادار اور خیر خواہ گروہ ہے۔ اس پر ایک روشن اور قوی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو، کہ گورنمنٹ برٹش کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ جا کر رہے مکہ میں، یہ جا کر رہے مدینہ میں یا کسی اور اسلامی سلطنت کے ماتحت، تو مکہ مدینہ میں بھی اسلامی سلطنت کے ماتحت رہنے سے یہاں پر گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ رہنے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اس امر کو اپنے قوی وکیل اشاعت السنہ کے ذریعہ سے گورنمنٹ پر بخوبی ظاہر اور مدلل کر چکے ہیں۔ یہ رسالہ اشاعت السنہ جو ان کا ماہنامہ تھا، جو آج تک کسی اسلامی فرقہ رعایا گورنمنٹ نے ظاہر نہیں کیا، اور فرقے بھی ہوں گے گورنمنٹ کے وفادار، لیکن انہوں نے اتنا اس چیز کا اظہار نہیں کیا جتنا گروہ اہل حدیث نے کیا، اور نہ آئندہ کسی سے اس کے ظاہر ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ وفادار ہیں اور وفاداری یوں ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الدر المنصور فی تراجم اہل صادق پور، صادق پور کا صادق پور، یہ میں حوالہ در حوالہ نقل کر رہا ہوں، یہ کتاب میرے پاس نہیں۔ اس کے لکھنے والے ہیں مولوی عبد الرحیم عظیم آبادی۔ وہ لکھتے ہیں خاص کر فرقہ اہل حدیث کے لیے تو کسی اسلامی سلطنت میں بھی یہ آزادی مذہبی نصیب نہیں، کسی اسلامی سلطنت میں یہ مذہبی آزادی نصیب نہیں،
جو برٹش حکومت میں انہیں حاصل ہے. وہ تو چاہتی تھی کہ ان کو آزادی حاصل رہے اور دن بدن نئے سے نئے جھگڑے اور مسئلے گھڑ کر لوگوں کو لڑاتے رہیں. بس ان کا فرض مذہبی و منصبی، ان کا فرض مذہبی و منصبی دونوں ہے کہ وہ ایسی عادل اور مہربان گورنمنٹ کی مطیع و فرما بردار رعایا ہوں اور ہمیشہ دعائے گوئے سلطنت رہیں. ایک کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، صفحہ نمبر 24. یہ کتاب ہے مولانا مسعود عالم ندوی کی لکھی ہوئی. اس میں وہ لکھتے ہیں معتبر اور ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ اس کے معاوضہ میں سرکار انگریز سے انہیں جاگیر بھی ملی تھی، یعنی انگریز کی وفاداری کے نتیجے میں ان کو بڑی بڑی جاگیریں بھی ملی. حاشیہ سیرت ثنائی اور صفحہ نمبر 452. یہ حوالہ پہلے بھی میں بتا چکا. مولوی عبد المجید سودروی غیر مقلد لکھتے ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی. لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا. آپ نے حکومت کی خدمت بھی کی، حکومت سے مراد گورنمنٹ برطانیہ، حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر پائی، انعام میں جاگیر بھی ان کو ملی. الحیات بعد الممات صفحہ نمبر 77. اس پر ایک واقعہ لکھا. میاں صاحب کے سمانے نگار فضل حسین بہاری یہ اس میں لکھتے ہیں عین حالات غدر میں جب کہ ایک ایک بچہ انگریزوں کا دشمن ہو رہا تھا، مسز لیسنس، یہ ایک مس تھی، مسز لیسنس ایک زخمی میم کو رات کے وقت میاں صاحب اٹھوا کر اپنے گھر لے آئے. یہ ایک میم تھی اور جس طریقے سے یہ جاسوسی کرتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس نوعیت کی تھی. کہیں مجاہدین کی ہتھیں چڑھ گئی تو مجاہدین نے اپنی طرف سے اس کو مار کر پھینک دیا، لیکن یہ صرف زخمی ہوئی، ابھی مری نہیں تھی. ایک زخمی میم کو رات کے وقت میاں صاحب اٹھوا کر اپنے گھر لے آئے، پناہ دی، علاج کیا، کھانا دیتے رہے. اس وقت اگر ظالم باغیوں کو، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مجاہدین کو. اس وقت اگر ظالم باغیوں کو ذری خبر بھی ہو جاتی تو آپ کے قتل اور خان ماں بربادی میں مطلق دیر نہ لگتی. 3.5 مہینے تک کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ حویلی میں کئے آدمی ہیں. 3.5 مہینے کے بعد جب پوری طرح امن قائم ہو چکا تب اس نیم جان میم کو جو اب بالکل تندرست اور توانا تھی انگریزی کیمپ میں پہنچا دیا، جس کے سلے میں مبلغ 1300 روپے اور مندرجہ ذیل سرٹیفکیٹیں ملیں. وہ وہاں پر انگریزی میں عکس دیا ہوا ہے ان کی سمانے میں، الحیات میں. اب یہ ہے جو ان حضرات نے انگریزی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے تعریف بھی کی، مذمت بھی کی اور مذہبی جھگڑے وہ بھی کھڑے کیے. اور 4 آدمی تھے ان میں مرکزی کردار ادا کرنے والے، یعنی غیر مقلدیت کے، جن کو میں کہا کرتا ہوں عناصر اربع. ایک مولانا عبدالحق بنارسی، یہ پہلے سید احمد شہید رحمہ اللہ کی جماعت میں تھے، لیکن جب اس نے غیر مقلدیت کی طرف رخ کیا تو حضرت نے اپنی جماعت سے پھر اس کو نکال دیا.
دوسرے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین صاحب دہلوی، اور تیسرے نواب صدیق حسن خان، چوتھے محمد حسین صاحب بٹالوی۔ یہ چار تھے عظیم ستون جنہوں نے یہاں پر غیر مقلدیت کو پھیلایا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے حوالے سے یہ جو کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں، میں نے ان کی ایک کتاب میں دیکھا، اس میں لکھا کہ اللہ رسول کا مذہب بھی اہل حدیث تھا، یعنی اللہ بھی اہل حدیث، رسول اللہ بھی اہل حدیث، صحابہ بھی اہل حدیث، اللہ رسول کا مذہب بھی اہل حدیث تھا۔ تو یہ شروع سے آ رہے ہیں، تو ہم تاریخی طور پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل حدیث بایمان کہ تقلید کا منکر، فقہ کا منکر، تقلید کو شرک ہے، فقہ کا انکار کرے اور صلاحیت اجتہاد نہ ہونے کے باوجود خود اجتہاد و تحقیق کرنے کا مدعی، ان اوصاف والا اہل حدیث اس معنی میں انگریز کے دور سے پہلے کہیں نہیں دکھایا جا سکتا۔ اس سے پہلے جہاں پر بھی کتابوں کے اندر اہل حدیث، صاحب الحدیث کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علم حدیث کے ماہرین، اور اہل حدیث بایمان یہ انگریز کے دور سے شروع ہوئے، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ان کے حوالوں سے ذکر کی، ایک یہ کہ یہ ایک جدید فرقہ ہے جو انگریز کے زمانے میں پیدا ہوا، جس کا اقرار بڑے بڑے غیر مقلدین نے خود کیا، اور مقاصد کیا تھے اس فرقے کے پیدا کرنے کے وہ بھی میں نے بتا دیے۔ اصل مقصد تھا گورنمنٹ برطانیہ کو دوام بخشنا اور جہاد کو ناکام کرنا، جس کے لیے تین طریقے اختیار کیے گئے: گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف کرنا، جہاد کی مذمت اور جہاد کو حرام قرار دینا، اور مذہبی جھگڑے۔ یہاں تک دو باتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف اور جہاد کی حرمت، اس پر ان کا یہ فتویٰ الاقتصاد فی مسائل جہاد، اس کے اقتباسات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب رہی یہ تیسری بات کہ مذہبی جھگڑے کیسے پیدا کیے۔ اس زمانے میں جس وقت کے تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی اور مجاہدین بڑھ بڑھ کر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، ایک جذبہ پایا جاتا تھا، تو اس زمانے میں مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب ایک اشتہار انعامی چیلنج کا تقسیم کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چھپا کر تقسیم کیا۔ اس اشتہار کے اندر 10 مسئلے اور ہر مسئلے پر 10 روپے کا چیلنج، اس زمانے میں رفع یدین کا مسئلہ، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، آمین جہرن کا مسئلہ، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، اسی طریقے سے فقہ کے 6 مسئلے، اور یہ مسئلے اشتہار پر لکھ کر چیلنج دیا کہ ہر مسئلے پر کوئی دنیا بھر کا حنفی ایک صحیح صریح متفق علیہ حدیث پیش کر دے تو ہم اس کو فی حدیث 10 روپے انعام دیں گے۔ یہ اشتہار شائع کیا اور لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ اشتہار چھپتا اور یوں تقسیم ہوتا۔ اب میرے بھائی اس پر آپ غور کریں کہ ادھر پورے مسلمان تحریک آزادی چلا رہے ہیں اور گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے جو مظالم تھے ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ ایک طرف تو گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف کر رہے ہیں، جہاد کی حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور پھر یہ جناب چیلنج بازی کا اشتہار نکلتا ہے رفع یدین کا۔ ایک دن یہ جو غیر مقلدین کی جہادی تنظیم بنی تھی لشکر طیبہ، مولانا امین صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے
لشکر نجس، یہ ہمارے پاس مجاہد کہتے تھے لشکر تبلا۔ ان کے چند ساتھی آئے، آ کر بیٹھے، میں نے انہیں کہا کہ یار ایک بات تو بتاؤ۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ بات کا رخ کیا، میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ کہ آپ لوگ جیسے کشمیر کے اندر جہاد کر رہے ہیں اور ماؤں بہنوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، اب آپ تو ہر جگہ جہاد کی دعوت لے کر پھرتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر محاذ پر ہیں، آپ کی یہ مہم ہے۔ کوئی کشمیر کے اندر اگر حنفی اشتہار شائع کر دے کہ اگر کوئی غیر مقلد دنیا بھر کا ترک رفع پر ایک حدیث پیش کر، رفع یدین پر ایک حدیث پیش کر دے، ہم اتنا انعام دیں گے۔ آمین جہرن پر کوئی ایک حدیث پیش کر دے، اتنا انعام دیں گے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر کوئی حدیث پیش کر دے، ہم اتنا انعام دیں گے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحیح پیش کر دے، اتنا انعام دیں گے۔ اگر کوئی یہ اشتہار شائع کر کے اور تمہیں ادھر الجھائے تو کیا خیال ہے کہ وہ اس جہاد کا دشمن ہے یا نہیں؟ کہنے کہ جی بہت بڑا دشمن ہوگا، کہ وہاں پر ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں اور ہندو درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور یہ وہاں پر یہ اشتہار تقسیم کر رہا ہے کہ رفع دین کی حدیث دکھاؤ، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی حدیث دکھاؤ، آمین جہرن کی حدیث دکھاؤ، سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث دکھاؤ، وہ تو بہت بڑا دشمن ہوگا۔ ان کا بات تو سمجھ آتی ہے، واقعی ہوگا وہ دشمن، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں نے یہ کتابیں میرے پاس تھی، میں نے اٹھائی، میں نے کہا کہ پھر یہ دیکھو کہ جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی چل رہی تھی اور جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت تمہاری طرف سے یہی اشتہار نکلا تھا کہ اگر کوئی ترک رفع پر، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر، آمین ایسا کہنے پر، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر کوئی ایک حدیث پیش کر دے تو اتنا انعام دیں گے۔ تو تمہارے اپنے بڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ جہاد کے دشمن اور تحریک آزادی کے دشمن تھے یا نہیں؟ اب وہ پھنس کے اور بڑے پریشان ہونے لگے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں گے۔ پھر آخری ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اسی اپنے بڑیا کو پوچھیں گے۔ میں بھی کیا کہ ٹھیک ہے پھر پوچھنا اور چنگی طرح پوچھنا جی میں پوچھنے کا حق ہوتا ہے وہ تو پوچھنا پہ۔ تو یہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے پوری جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ اشتہار تقسیم کیا، اور اس وقت تحریک آزادی کی قیادت کر رہے تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا کہ ادھر ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، کہ ادھر اگر الجھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس تحریک آزادی میں فرق آئے گا، ہماری اس مہم پر بڑا اثر پڑے گا، لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی، لہذا ہمیں اس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے اس اشتہار کی اتنی تشہیر کی، اتنا اس کو تقسیم کیا، اور مساجد کے اندر اتنی چیلنج بازی کی، اور فقہ کے خلاف اتنی زوردار تقریریں شروع کر دیں کہ اب جہاں پر تقریر ہوتی تھی پہلے جہاد پر، اب تقریر ہو رہی ہے جناب رفع یدین پر، اور فقہ حنفی کے بارے میں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں رفع یدین ہے، فقہ حنفی کے اندر ترک رفع ہے، حدیث کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنا ہے، فقہ حنفی کے اندر ترک قرات ہے، یہ منع کرتے ہیں۔ اب مساجد کے اندر یہ تقریریں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے اندر فقہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے لگی، لوگ فقہ سے متنفر ہونے لگے۔ جب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اب ہمیں بامر مجبوری پھر اس کا جواب لکھنا پڑا۔ حضرت نے پھر وہ جواب لکھا اس اشتہار کا مختصر سا ایک رسالہ ادلہ کاملہ، جو پہلے نایاب تھا، بعد میں پھر یہاں چھپا، اب پھر شاید وہ نایاب ہے، ایک ہی مرتبہ وہ چھپا، ادلہ کاملہ۔ حضرت نے وہ جواب لکھا۔ اب دوہری محنت آ گئی
یہ نہیں کہ پھر تحریک آزادی کی قیادت حضرت نے چھوڑ دی، تحریک آزادی کی قیادت بھی برابر حضرت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس محاذ پر بھی حضرت نے ان کو جواب دینا شروع کیا۔ پھر ادلہ کاملہ کا ایک اور غیر مقلد نے جواب لکھا، مولانا احمد حسن امروہی، اس نے جواب لکھا مصباح الادلہ۔ حضرت نے پھر اس کا جواب لکھا ایضاح الادلہ، جس کا آج تک پھر جواب نہیں دیا جا سکا۔ ایضاح الادلہ حضرت کی کتاب ہے۔ اب یہ ایک نیا محاذ لگ گیا۔ اس کے بعد پھر فقہ پر اعتماد باقی رکھنے کے لیے ہمارے حضرات نے پوری پھر علمی صلاحیت ادھر لگائی۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی، مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی، حتیٰ کہ پھر مناظرے بھی شروع ہوئے۔ مولانا عبدالحق حقانی، یہ تفسیر حقانی والے، انہوں نے مناظرے بھی کیے اور کتابیں بھی لکھی۔ یہ ایک نیا محاذ کھل گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ اشتہار شائع کر کے اور فقہ کے بارے میں بدگمانی کی فضا پیدا کر کے ہمارے علماء جو جہاد آزادی کی طرف لگے ہوئے تھے ان کا رخ پھیرنے کی کوشش کی، لیکن کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین پر۔ ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے تحریک آزادی کی اسی طریقے سے قیادت بھی کی اور اس تحریک کو آگے بڑھایا چلایا بھی، اور ساتھ ساتھ اس محاذ پر ان کا مقابلہ بھی اسی طریقے سے جاری رکھا۔ یہ میں نے بتایا کہ مذہبی جھگڑے انہوں نے کس طریقے سے پیدا کیے، یہ سمجھ آ گئی بات۔ آپ حیران ہوں گے کہ بات تو تھی رفع یدین کی، بات تو تھی فاتحہ کی، بات تو تھی آمین کی، یہ تو ایک اجتہادی فروعی مسئلے ہیں، ہمارے علماء اتنے کیوں تڑپے؟ اور اس نازک مرحلہ میں، نازک زمانہ میں، جبکہ جہاد آزادی ہو رہا ہے، انگریز کے خلاف تحریک چلی ہوئی ہے، کیوں اس میں الجھ گئے؟ تو بات بھائی صرف رفع یدین کی نہیں، بات صرف آمین اور قرات یا ہاتھ باندھنے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلے تو بہانہ بنتے ہیں لین بدلنے کا۔ جب کسی کی لین بدل جاتی ہے، ان مسئلوں کے جال میں کوئی پھنس جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا ذہن کیا بن جاتا ہے، میں بعد میں آپ حضرات کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے عقائد بگڑ جاتے ہیں، اس کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے صحابہ سے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے ائمہ مجتہدین سے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے فقہ کے بارے میں۔ تو جب صحابہ کے بارے میں بھی بدگمانی، ائمہ مجتہدین فقہا کے بارے میں بدگمانی، اور فقہ سے بدگمانی ہی نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو گئی، اب یہ صحابہ سے بھی آزاد، ائمہ مجتہدین سے بھی آزاد، اور فقہ سے بھی آزاد، ان سب چیزوں کے بغیر اب اپنے آپ یہ پڑھے گا قرآن حدیث کو براہ راست، اور جو سمجھ آئے گا وہ اس کا دین ہے۔ تو آپ اس کو تصور کر کے دیکھیں کہ جب ہر آدمی یوں آزادانہ طور پر، حتیٰ کہ صحابہ سے بھی وہ آزاد، اور اس ذہن سے جب قرآن حدیث کا کوئی مطالعہ کرے گا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ دین کا کس طریقے سے حلیہ بگڑے گا اور کتنے نئے نئے باطل فرقے پیدا ہوں گے۔ ہمارے علماء اس لیے بے چین ہیں۔ رائے گنج کے اجتماع پر گئے ہوئے تھے تو میرے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالمجید صاحب یہ بھی تشریف لے گئے۔ واپسی پر ہم اکٹھے تھے۔ میں نے ان دنوں میں غیر مقلدین کے بارے میں نیا کام شروع کیا تھا، تو حضرت فرنٹ سیٹ پر تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا، تو بس حضرت کا پہلا جملہ یہ تھا کہ مولوی منیر تیرا دماغ خراب ہو گیا،
تو اپنی ساری صلاحیتیں رفع یدین پر برباد کر دے گا. تجھے اپنے صلاحیتوں کا مصرف یہی رفع یدین کا مسئلہ ہی ملا ہے. خوب چڑھائی کی 8 پونے گھنٹہ مختلف انداز سے مجھے سمجھاتے رہے. جب حضرت کی بات مکمل ہوئی تو میں نے کہا جی کچھ مجھے بھی کہنے کی اجازت ہے. تو حضرت غصے میں تھے، فرماتے کہ اچھا کہنا ہے. میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اگر صرف رفع یدین کا مسئلہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس مسئلے کو لے کر یوں محنت نہ کرتا، لیکن بات صرف رفع یدین کی نہیں، بات ہے پورے دین کی. اور جب میں نے یہ کہا تو حضرت چونکے. پورے دین کی؟ میں نے کہا جی ہاں پورے دین کی. وہ کیسے؟ میں نے کہا جی بخاری میں چونکہ رفع یدین کی حدیثیں آ گئیں اور صحیح بخاری کی ہر ایک کے دل میں عظمت ہے، تو اب یہ صحیح بخاری کی حدیثیں نکال کر دکھا دیتے ہیں کہ جی دیکھو یہ رفع یدین ہے اور یہ فقہ حنفی. یہ صحیح بخاری ہے، یہ فقہ حنفی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے رفع یدین کرنے کی، لہذا کرنا چاہیے. اور جو تمہاری نماز ہے وہ رفع یدین کے بغیر ہے، تو یہ ابو حنیفہ کی نماز ہے، یہ فقہ حنفی والی نماز ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی اور حدیث والی نماز ہے. تمہاری مرضی ابو حنیفہ کے پیچھے لگو یا محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگو. تمہاری مرضی فقہ حنفی والی نماز پڑھو یا حدیث والی نماز پڑھو. تمہاری مرضی کوفی نماز پڑھو یا مکے مدینے والی نماز پڑھو. وہ یوں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو رفع یدین تو بہانہ بن جاتا ہے. اب جو ان کے سے چکر میں پھنس گیا اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ قرآن حدیث کوئی الگ چیز ہے، فقہ الگ چیز ہے. پھر بات صرف فقہ حنفی کی نہیں رہتی، بات آ جاتی ہے تمام فقہوں کی کہ یہ فقہ حنفی یہ ابو حنیفہ نے بعد میں بنا دی، فقہ مالکی یہ امام مالک نے بعد میں بنائی، فقہ شافعی یہ امام شافعی نے بعد میں بنائی، فقہ حنبلی یہ امام احمد بن حنبل نے بعد کے اندر بنائی. یہ سب مذاہب بعد کے ہیں اور حدیث بھی شروع سے، اہل حدیث بھی شروع سے. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز دے کر گئے تھے وہ ہے جو اہل حدیث پڑھ رہے ہیں. تو یوں کہہ کر مطلقاً فقہ سے نفرت ہو جاتی ہے. جب فقہ سے نفرت ہو گئی تو ہمارے سامنے تو دین کی وضاحت فقہ کی شکل میں ہے. اب اگر فقہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد دین کی کیا شکل ہوگی کوئی متعین نہیں. ہر ایک قرآن حدیث کو پڑھے گا، جو جس کے دل دماغ میں نقشہ آ گیا وہ کہے گا کہ بس یہ دین ہے. یہ کیسے قرآن حدیث کی پھر توہین بھی ہوگی کہ ہر جاہل وہی قرآن حدیث کو لے کر بیٹھا ہے، تحقیق کر رہا ہے، تو یہ قرآن حدیث کی توہین بھی ہوگی. جب میں نے یہ بات کی تو حضرت پھر فرمانے لگے کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی تاریخ بتا دی کہ غیر مقلدین کب سے پیدا ہوئے اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور انہیں وہ مقاصد کیسے پورے کیے. انشاءاللہ باقی مضامین پھر آگے.